یہ ڈری ڈری روحاسی آواز وانیا کی تھی۔ وہ آوازیں لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گھر کا دروازہ بھی پیٹ رہی تھی۔ لوہے کا گیٹ ہلانے، دھکا دینے اور ہاتھوں سے پیٹنے سے ایک خوفناک ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ دوپہر 3:30 بجے کا وقت تھا۔ گلیوں میں لو کی وجہ سے سناٹا تھا۔ گھر کی مالکن نواب بیگم جو اندر کمرے میں تھی گھبرا کر تیزی سے گیٹ کی طرف لپکی۔ باہر سے وانیا کی سیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ خلاف معمول اس نے ڈور بیل نہیں بجائی تھی، بس جاہلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ٹھہرو وانیا، میں آ رہی ہوں، ہوا کیا ہے؟ پریشانی میں دروازہ کھولتے ہوئے نواب بیگم کی زبان سے نکلا۔ انہوں نے دروازے میں لگے تالے کے لیور کو جو ہی کسایا، دروازہ ایک دھکے کے ساتھ کھل گیا اور وانیا دوڑنے کے انداز میں اندر آ گئی۔ پھولتی سانس میں اس نے برآمدے کے ننگے فرش پر خود کو گرا دیا۔ نواب بی بی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے باہر جھانکنے کے بغیر گیٹ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ ان کی زبان سے نکلا، اللہ خیر کرے۔ وانیا چرپائی کا سہارا لیے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کی مالکن ہمیشہ پرسکون رہنے والی نواب بیگم کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ پانی لینے باورچی خانے میں گئی۔ ریفریجریٹر سے بوتل نکالی، گلاس میں پانی بھرا اور وانیا کو پلانے باہر نکلی۔ پھر سوچ کر الٹے قدم واپس ہوئی۔ ڈیوائیڈر پر رکھی دواؤں میں سے گلوکوز کا ڈبہ کھول کر 3-4 چمچے پانی میں ملائے اور زمین پر بیٹھی ہوئی وانیا کے ہونٹوں سے لگا دیے۔ وانیا نے بغیر رکے پورا گلاس ایک سانس میں پی لیا۔ اسے اب سکون آنے لگا تھا۔ پھولی سانسوں میں کمی آئی لیکن چہرے پر پریشانی کے اثرات اب بھی واضح تھے۔ نواب بیگم نے فوراً کچھ نہیں پوچھا۔ وہ فرش پر اس کے قریب بیٹھ گئیں اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حوصلہ دینے لگی۔ وانیا کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ پھر نواب بیگم نے پوچھا، کیا ہوا وانیا؟ اتنی ڈری ڈری کیوں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھتے ہوئے بولی، اماں نواب بہت بہت شکریہ، میں اب ٹھیک ہوں، چلتی ہوں۔ ٹھہرو وانیا، رکو۔ نواب بیگم نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ یہ سب کیا تھا؟ بیٹھو، مجھے ساری بات بتاؤ۔ کچھ نہیں اماں، بس ایک دم دل گھبرا گیا تھا اور آپ کا گھر ہی نزدیک تھا سو یہاں آ گئی۔ وانیا، تم ایک اچھی عورت ہو، سچی اور سمجھدار۔ تم نے مجھ سے آج تک کچھ نہیں چھپایا اور میرا خیال ہے کہ جھوٹ تم بولتی نہیں۔ میں جیسی ہوں تم جانتی ہو۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ بتاؤ، بولتی کیوں نہیں؟ بی بی مالکن، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، وانیا نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کچھ نہیں ہوا؟ وانیا، تمہارا چہرہ کچھ بولتا ہے اور زبان کچھ۔ میں تم سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ آج تم کوئی اور ہی وانیا لگ رہی ہو۔ ایسا لگتا ہے کوئی بدماش تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور تم میرے گھر پناہ لینے آ گئی۔ اب جاؤ اور آج شام کام کرنے میرے گھر نہ آنا، گھر جا کر آرام کرو۔ ہاں، گھر سے برقع پہن کر یا چادر لپیٹ کر باہر نکلا کرو۔ جاؤ، زمانہ بہت خراب ہے۔ وانیا چلی گئی اور نواب بیگم کو، جو اماں نواب کے نام سے پکاری جاتی تھی، الجھنوں میں چھوڑ گئی۔ وانیا سلیقے سے کام کرنے والی عورت تھی۔ اس کا تعلق ملتان کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ گھروں میں کام کرنے والی ماسی وانیا کو کراچی میں رہتے ہوئے 12 سال اور اماں نواب کے گھر کام کرتے 7 برس سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اس کا اصل نام زینب جان تھا لیکن لوگ اسے وانیا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ خود بھی اپنا نام وانیا ہی بتاتی تھی۔ سچی ایماندار عورت، صفائی کرتی تو بکھری چیزوں کو سمیٹ کر رکھ دیتی۔ گھر کی مالکن سے پوچھے بغیر ہی بستر کی چادروں کو طے کر کے رکھ دیتی۔ روپے یا کوئی قیمتی چیز کہیں بھی نظر آئے ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ موبائل فون بستر پر پڑا ہو یا ٹیبل پر محفوظ ہوتا، اس کی نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اماں نواب اس گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ ایک بیٹا تھا جو سعودی عرب کے شہر ریاض کے قریب ایک چھوٹے شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ نیک فرما بردار لڑکا۔ ریال کی کشش نے اسے گھر سے دور کر دیا تھا۔ پھر اس نے بیوی کو اپنے پاس بلوا لیا۔
ہم وطن دوستوں کے ساتھ زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ ماں کو اکثر فون کرتا، خیریت پوچھتا۔ ہر ماہ ماں کے بینک اکاؤنٹ میں ایک معقول رقم بھجواتا تھا۔ اس کے باپ کا انتقال 3 برس پہلے ہو گیا تھا۔ چھوٹے گریڈ کا ملازم تھا۔ اس کی پنشن سے نواب بیگم اپنی ضروریات پورا کر لیتی تھی۔ مصروفیات کے لیے شام کو کچھ بچوں کو قرآن ناظرہ کی تعلیم دیتی، کسی سے اجرت طلب نہیں کرتی تھی۔ اس کے برعکس غریب بچوں کی کتابیں، کاپیاں اور ان کے لباس کے لیے بھی رقم مہیا کرتی تھی۔ محلے میں ان کی اور ایک مقام تھا۔ وہ محلے میں اماں نواب کے نام سے جانی جاتی تھی۔ کچھ لوگ انہیں بڑی اماں کہہ کر مخاطب کرتے اور ضرورت کی چیز مانگنے سے بھی نہیں جھجکتے تھے۔ ان کے کچھ رشتہ دار پنجاب کے دور دراز کے دیہاتوں میں رہتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے نہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، گاؤں کی زندگی میں مگن، گائے بھینسیں پالنے کے عادی اور شوقین۔ اماں نواب کے شوہر عبدالوہاب کو شہر کی میونسپل کمیٹی کے اسکول میں نائب قاصد کی نوکری مل گئی۔ یہ اسکول گاؤں میں کھولا گیا تھا۔ وہ پرائمری پاس تھے، لیڈی ٹیچروں کے درمیان رہتے، ان کے ذاتی کام کرتے، ان کے گھر کے لیے سودا صرف لے آتے تھے۔ ان کی تنخواہ میں سالانہ ایگریمنٹ کے علاوہ کچھ اضافہ نہ ہوتا تھا۔ گورنمنٹ کے سالانہ بجٹ میں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں 10-15% بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح عبدالوہاب کی سیلری میں بھی 500-600 کا اضافہ ہوتا تھا۔ عبدالوہاب آفس یا اسکول میں ہر جگہ ماجو بھائی کہلاتے تھے۔ ایک سال ایک نئے آنے والے ذمہ دار ہیڈ ماسٹر ایک نئی پوسٹ لانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی نائب قاصد کی پوسٹ کو قاصد بنا دیا گیا۔ یوں ماجو بھائی کی گریڈ 2 میں ترقی ہو گئی۔ گھر میں خوشیاں منائی گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی بیوی نواب بیگم نے 3 نفلی روزے رکھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے رشید کو گاؤں میں اچھی تعلیم دلانے کے لیے پہلے گھروں میں قرآن ناظرہ مکمل کروایا، فرما بردار اور باشعور بنانے کے لیے اچھی تعلیم دلوائی۔ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالی۔ رشید ذہین تھا، میٹرک میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا۔ اس کو 4 میل دور بڑے گاؤں کے اسکول پیدل جانا اور واپس آنا پڑتا تھا۔ عبدالوہاب کا ایک غیرت دوست پلمبری کا کام کرتا تھا۔ وہ جب بھی کام پر جاتا، رشید کو ہیلپر کے طور پر لے جاتا۔ اس طرح وہ ٹیکنیکل کاموں کی طرف چل نکلا۔ ہنر کی قدر کو سمجھ کر اس کو اپنانے کے لیے نکل پڑا۔ میٹرک کے بعد آگے تعلیم جاری رکھنا اس خاندان کے لیے مشکل تھا۔ عبدالوہاب نے اپنے بیٹے کو پلمبر کے کام میں ڈال دیا۔ خود رشید کو اپنے باپ کی طرح قاصد کا کام کرنا یا کلرک بابو بننا پسند نہ تھا۔ وہ پلمبری کی لائن میں انتہائی مہارت حاصل کر چکا تھا کہ استاد کے بغیر بھی کام سنبھال لیتا تھا۔ عبدالوہاب کا ایک پڑوسی سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ سعودی عرب میں ایک تعمیراتی کمپنی ہنرمند کاریگروں کی تلاش میں ہے، جہاں ایجنٹ کے ذریعے ملازمت مل سکتی ہے۔ ایجنسی کے لوگ لالچی نکلے، ہزاروں کی رقم طلب کی تو عبدالوہاب نے پروویڈنٹ فنڈ کی پیشی ادائیگی لے لی۔ ماں کے پاس تھوڑا سا زیور تھا، اسے بھی فروخت کرنا پڑا۔ چند ہزار قرضے لیے۔ اس طرح ایجنٹ کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی اور رشید کو سعودی عرب میں ملازمت مل گئی۔ عبدالوہاب نے اپنی زندگی میں اپنی بیوہ بہن کی چھوٹی بیٹی سکینہ سے رشید کی شادی طے کر دی تھی۔ بیوہ بہن سادہ طبیعت کی دیہاتن تھی، اپنی بیٹیوں کو اسکول کی اچھی تعلیم نہ دلوا سکی تھی۔ دونوں پرائمری پاس تھیں، مدرسے میں قرآن ناظرہ تجوید کے ساتھ مکمل کر چکی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنا، کنویں یا ندی سے پانی بھر کر لانا، اپنی بھینسوں، بکریوں اور مرغیوں کی دیکھ بھال کرنا ہی ان کی زندگی تھی۔ وہ جانوروں کے گوبر سے اوپلے بنا کر ایندھن کی اضافی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ شام ہونے سے پہلے ہی سب کام سمیٹ کر بستر پر چلے جانے کی تیاری کر لیتی، تاکہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر کی طے شدہ کاموں میں خود کو مصروف رکھ سکیں۔ باپ اپنے زمیندار مالک کے کاموں کو نمٹا کر تھکا ہارا گھر لوٹتا، اسے آرام پہنچانا بھی ان کے فرائض میں تھا۔
بڑی بیٹی کے بیاہ اور رخصتی کے بعد چھوٹی بیٹی سکینہ کو اپنی ماں کے ساتھ گھر کے سارے کام انجام دینے ہوتے تھے۔ بڑی کی طرح چھوٹی بھی بڑی جفا کش تھی۔ وہ خود ہی اکیلی مرغوں کو ذبح کر کے صفائی کر لیتی۔ عید قربان کے موقع پر باپ کے ساتھ بکری یا بکرا ذبح کر کے کھال اتارنا اور چاپڑ اور چھری سے گوشت کے پارچے بنا دینا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ شادی کے بعد یہ خاندان شہر میں بھی عید الاضحیٰ میں بکرا بکری کے ذبیحے کے لیے کسی پیشہ ور کسائی کا محتاج نہ تھا۔ فاضل گوشت کو دھوپ میں سکھا کر محفوظ کرنا بھی سکینہ نے متعارف کرا دیا۔ سادہ اور محنت کرنے والی بہو عبدالوہاب کے گھرانے میں آئی تو کم آمدنی والی زندگی بھی سنور گئی۔ اپنے سسر کی معمولی پنشن اور شوہر کی کمائی سے زندگی گزارنے کے لائق بن گئی۔ رشید اپنے سسرال کی بھی مالی مدد کرنے لگا۔ سکینہ کو گاؤں کے مقابلے میں یہاں آسان زندگی مل گئی۔ اس سے اب پانی بھر کر لانا اور ایندھن کے لیے تنگ و دو نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اس کو شوہر کی روزمرہ کی بڑھتی آمدنی نے تن آسان کر دیا تھا۔ وہ پہلے جیسی محنتی عورت نہ رہی، لیکن اس کی دیہات کی تربیت ہمیشہ کام آتی رہی۔ وہ ہر حال میں خوش تھی، ملنسار اور جان نثار۔ چند جوڑے کپڑوں میں گزارا اور دودھ روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نے اس خاندان کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیا۔ کبھی پڑوسیوں یا جاننے والوں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑی، نہ کبھی قرض لینے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ رشید کو اپنی بیوی کی جا بجا فرمائشوں نے الجھنوں اور فکروں میں نہ ڈالا۔ اس کو ماں باپ کے بعد پلمبری استاد کی تربیت نے خالی بیٹھنے اور آرام کرنے سے باز رکھا۔ اسے بڑے گاؤں کے کباڑی بازار میں دلچسپی ہو گئی۔ پرانی اور بیکار چیزیں سستے دام لا کر درست کرنے کی لگن نے الیکٹرک اور لوہار کے کاموں میں بھی اس کی مہارت کو بڑھا دیا۔ کسی گھر میں کام کرنے جاتا تو بجلی کے کام یا دوسرا کام بھی کر ڈالتا۔ اس طرح اضافی آمدن ہو جاتی۔ اسے میٹرک کی تعلیم ہی اپنے لیے کافی محسوس ہوتی۔ رشید ہمیشہ محنت کر کے روزی کمانے والوں کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کرتا۔ وہ کسی موچی کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرتا، یا کبھی بازاروں میں مزدوری کرنے والوں کو سگریٹ یا نسوار سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترغیب دیتا۔ سلام کرنا یا حال احوال پوچھنا اور نماز کی پابندی کی ہدایت کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ سب کی عزت کرتا تھا، دوسرے بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ پلمبری یا کوئی اور کام اس کے چھوٹے گاؤں میں ممکن نہ تھا، اسی لیے وہ روز 4 میل دور پیدل بڑے گاؤں چلا جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ چاند اور ستاروں کی روشنی اس کو راستہ سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ پیدل چلنے کی عادت نے اس کو دبلا پتلا اور سخت جان بنا دیا تھا۔ یہ جفاکشی سعودی عرب کی سرزمین پر بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ سواری کا محتاج کبھی نہ بنا۔ سفر کا خرچ بچانا اس کے لیے ہمیشہ کپاس شاری کی عادت کو پختہ کرتا رہا۔ ماں کو خط لکھنا یا فون پر بات کرنا اس نے کبھی نہ چھوڑا۔ وہ ماں کو یقین دلاتا رہتا کہ اللہ نے چاہا غربت کی زندگی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ نواب بیگم کو تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اسی لیے انہوں نے گھر پر قرآن ناظرہ پڑھانا اور محلے کی تقریبات میں شرکت کو لازمی بنا لیا۔ عورتوں اور بچیوں کی میت کو غسل دینے اماں نواب ہی بلائی جاتی اور یہ کام وہ بغیر کسی معاوضے کے انجام دیتی تھی۔